السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نیازی خاندان کی برداشت جو ہے وہ جواب دے چکی ہے۔ عمران خان نے بھی اب جیل میں صحافیوں کو گالم گلوچ شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے علیمہ خان صحافیوں کے ساتھ لڑتی رہی ہے، جھگڑتی رہی ہے اور اپنا غصہ اور کھندک جو ہے وہ صحافیوں پہ نکالتی رہی ہے۔ کوئی سوال کرے تو لڑ پڑتی ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ اعجاز احمد سینئر صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، GNN کے سینئر رپورٹر ہیں، وہ گئے، ظاہر ہے ان کی بیٹ ہے، اڈیالہ جیل گئے، عمران خان کی پیشی تھی، تو عمران خان نے میڈیا سے صحافیوں سے گفتگو شروع کی۔ جاوید سومرو تھے، فیصل حکیم تھے، اور بھی بہت سارے تھے، PTI کے رپورٹر بھی تھے۔ تو عمران خان نے ان کو صحافیوں سے خود سوال کیا، یار مجھے یہ بتاؤ کہ میرے دور میں میری اپنی بات کی نا کہ میری بیگم کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، بشرا بی بی کو، تو پھر صحافیوں سے سوال کیا کہ آپ بتاؤ میرے دور میں کوئی خاتون جیل میں تھی یا اپوزیشن کا کوئی لیڈر جیل میں تھا؟ تو صحافی نے کہا ہاں جی، جاوید سومرو نے بھی کہا، فیصل حکیم نے بھی کہا، ایک دو اور صحافیوں نے بھی کہا۔ تو اعجاز احمد نے بھی کہا کہ خان صاحب ایک بات بتائیں، آپ کے ہی دور میں فریال تالپور صاحبہ گرفتار تھیں، آصف علی زرداری بھی گرفتار تھے، آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور گرفتار تھیں، اور وہ گرفتاری کے دوران پولی کلینک میں، اسپتال میں، اسلام آباد میں ایڈمٹ تھیں، علاج ان کا چل رہا تھا، بیمار تھیں، تو آپ کے حکم پر آدھی رات کو گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو لے جایا گیا تھا، اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ آصف علی زرداری آپ کے دور میں جیل میں تھے۔ اچھا، مریم نواز آپ کے دور میں جیل میں رہیں، نواز شریف جیل میں رہے، خورشید شاہ جیل میں رہے، رانا ثناء اللہ جیل میں رہے، اور خواجہ سعد رفیق جیل میں رہے، خواجہ سعد رفیق کے بھائی خواجہ سلمان رفیق جیل میں رہے۔ تو آپ نے کس کو بخشا تھا؟ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی جیل میں رہے۔ آپ نے تو کوئی بندہ ایسا نہیں چھوڑا تھا۔ آپ نے تو نیب کو بھی حکم دیا تھا، FIA کو بھی حکم دیا تھا۔ بشیر میمن FIA کے DG تھے نا اس وقت۔ بشیر میمن نے انٹرویو بھی دیا، مطیع اللہ جان کو بھی دیا تھا، مجھے بھی، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، مجھے خود بشیر میمن نے بتایا تھا کہ عمران خان نے بشیر میمن کو کہا تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بندے جو ہیں، ان میں تاج حیدر مرحوم تھے، نفیسہ شاہ تھیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، خورشید شاہ تھے، خواجہ آصف تھے، رانا ثناء اللہ تھے، ان کے نام لے لے کر کہا تھا کہ میں ان کو جیل میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، ان کے خلاف مقدمہ کرو، پرچہ کرو اور ان کو جیل میں ڈال دو۔ یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ اسمبلی میں آئیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں۔ یہ بشیر میمن کو کہتا تھا۔ بشیر میمن کیونکہ ڈیڈ آنیسٹ آدمی رہے ہیں، اپنا پروفیشن میں بڑا زبردست ان کا کیریئر رہا ہے، تو انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن پریشر تھا، انہوں نے آخرکار ریزائن کر دیا تھا عمران خان کے دور میں، ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے۔ پھر عمران خان نے کہا، اچھا، جب سوال کیا اعجاز احمد نے، سینئر صحافی نے، عمران خان کو کہ فریال تالپور کو آپ کے کہنے پہ آدھی رات کو گھسیٹ گھسیٹ کر اسپتال سے جیل بھیجا گیا تھا، یہ آپ کا دور تھا، تو عمران خان نے اعجاز احمد کو کہا کہ تو بکواس بند کر۔ میری اعجاز احمد سے خود سے بات ہوئی، انہوں نے یہ مجھے بتایا ہے۔ اعجاز احمد نے کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ تو بکواس بند کر، تو میں نے بکواس بند کر دی۔ پھر سوالات ہوئے، پھر نیب کا ذکر ہوا کہ نیب آزاد تھا میرے دور میں، اور نیب کیا میرا نیب پہ کوئی حکم چلتا تھا؟ تو پھر اعجاز احمد نے کہا کہ خان صاحب، طیبہ کا کیس، جو جاوید اقبال تھے چیئرمین نیب، اس کے دور میں طیبہ جو خاتون تھی، وہ ان کا اسکینڈل آیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے 3 مہینے حبس بیجا میں رکھا گیا تھا، یرغمال بنایا گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے۔ تو پھر اعجاز احمد کو کہا کہ تو بکواس بند کر۔ اعجاز احمد نے کہا کہ پھر میں نے بکواس بند کر دی۔ پھر سوالات ہوئے، تو بہت سارے سوالات ہوئے، مختلف صحافی کر رہے تھے، عمران خان بول رہے تھے۔ پھر آخر میں اعجاز احمد نے ایک اور سوال کر دیا
تو خان صاحب نے کہا تو گھٹیا آدمی بکواس بند کر. تو اعجاز احمد نے کہا کہ میرا بھی صبر جواب دے گیا. میں نے کہا یار مسلسل یہ گھٹیا آدمی اور بکواس بند کر, یہ رٹ لگا رکھی ہے. تو اعجاز احمد نے بھی کہا کہ بکواس تو بند کر, عمران خان کو کہہ دیا کہ بکواس تو بند کر بقول اعجاز احمد کے. تو عمران خان نے کہا کہ تو گھٹیا آدمی بکواس بند کر, چپ رہا. تو اعجاز احمد نے کہا کہ میں نے بھی ان کو کہا کہ گھٹیا آدمی ہے تو عمران خان نے کہا کہ اس کو دھکے دے کے نکالو ادھر سے, باہر دھکے مار کر نکالو. اب ظاہر ہے ادھر پی ٹی آئی کے کارکنان تو نہیں تھے, کون دھکے دے, سلمان اکرم راجہ اور یہ لوگ تھے. تو بہرحال یہ باہر نکل آئے صحافی, اور سامنے ایک بنا ہوا ہے کمرے ٹائپ, وہاں پہ بیٹھ کے یہ ٹکر بنا رہے تھے, خبریں بنا رہے تھے صحافی. تو ایک پی ٹی آئی کے ہی بندے نے اعجاز احمد کو واٹس اپ کیا ایک تصویر, اس میں جوتے پڑے ہوئے تھے, جوتے دکھائے. اور اس کو اعجاز احمد کو, دوست تھا اعجاز احمد کا, پی ٹی آئی کا ہے, تو اعجاز احمد کو لکھا کہ یہ آپ کے لیے آپ کو ٹارگٹ کیا ہے, کوئی بندہ آیا ہے پی ٹی آئی کا, آپ کی طرف اشارہ کر کے دوسرے بندے کو دکھا کے گیا ہے, آپ ادھر سے تھوڑا محتاط رہیں, تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. اور یہ جوتوں کا بھی بندوبست کر کے آئے ہیں, کوئی گاڑی بھر کے آئے ہیں, کوئی اس طرح کا کوئی سین کر کے آئے ہیں, بہت سارے جوتے مطلب انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں تاکہ جوتوں کا ہار کسی کو صحافی کو پہنایا جائے, تو آپ تھوڑا محتاط رہیں. اعجاز احمد نے کہا اللہ خیر کرے. صحافی وہ بیٹھے تھے, ٹکر شکر بنا رہے تھے. تو اس طرح پھر دوسرے دن صحافیوں نے یہ کیا کہ اعجاز احمد کو کہا کہ آپ چپ رہنا اور خان صاحب سے ہم آج بات کریں گے. جاوید سمرو نے بھی کہا, فیصل حکیم نے بھی کہا. فیصل حکیم اور جاوید سمرو والوں نے خان صاحب کو کہا, خان صاحب میڈیا ٹاک کرنے لگے, صحافی سے گفتگو کرنے لگے پیشی کے بعد. تو خان صاحب کو کہا خان صاحب دیکھیں آپ نے بڑی یعنی ہمارے سینئر دوست ہیں اعجاز احمد, ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اعجاز احمد نے بھی پہلے دن خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب دیکھیں آپ مجھے, اچھا عمران خان نے کہا کہ تو ایجنڈے پہ ہے, کسی کے اسائنمنٹ پہ ہے. تو اعجاز احمد نے کہا یا خان صاحب آپ مجھے 25-30 سال سے جانتے ہیں, آج آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. میں کسی کے ایجنڈے پہ چلنے والا بندہ ہوں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں ایک پیور جرنلسٹ ہوں, غیر جانبدار جرنلسٹ ہوں, کسی کے ایجنڈے پہ چلنے والا نہیں ہوں, کسی سے سوال لینے والا نہیں ہوں. تو آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. تو عمران خان نے پھر الٹا سیدھا گند بکنا شروع کر دیا, یعنی گالم گلوچ کی حد تک عمران خان چلے گئے ہیں. تو یہ پاگل پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا لیڈر اس طرح ہوتے ہیں؟ اور پھر صاحب جب اعجاز احمد نے کہا کہ آپ نے ہی سوال کیا نا کہ کیا میرے دور میں کوئی خاتون جیل میں تھی, میری بیگم کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے, تو ہم نے آپ کو بتایا, آئینہ دکھا دیا کہ بھئی آپ کے دور میں یہ خواتین تھیں جو جیل میں تھیں, اور یہ اپوزیشن کے رہنما تھے جو جیل میں تھے. تو آپ نے کس کے ساتھ کس کو آپ نے چھوڑا تھا؟ آپ نے کسی بندے کو نہیں چھوڑا تھا. آپ علل اعلان کہتے تھے, فواد چودھری کہتے تھے کہ بھئی ابھی فلاں دن کو فلاں بندہ گرفتار ہوگا, اور اس دن وہ گرفتار ہو جاتا تھا. تو عمران خان نے کہا وہ فواد چودھری سے جا کے پوچھو. بھئی فواد چودھری آپ کا وزیر اطلاعات تھا نا, نیب اس کو بریف کر دیتا تھا, نیب اس کو بتا دیتا تھا کہ بھئی ابھی فلاں کی باری ہے, فلاں دن کو فلاں بندے کو گرفتار کریں گے. تو نیب آپ کے کہنے پہ چلتا تھا. تو بہرحال دوسرے دن صحافیوں نے کہا اعجاز احمد کو کہ آپ چپ رہنا, ہم عمران خان سے بات کریں گے. انہوں نے عمران خان سے بات کی کہ بھئی ہمارے یہ سینئر دوست ہیں اعجاز احمد, آپ نے بڑی زیادتی کی ہے, آپ نے اس دن کل آپ نے اس طرح کے نازیبا الفاظ اور اس طرح کے بکواس بند کر, گھٹیا آدمی, اس کو دھکے دے کے نکالو, پتہ نہیں کیا کیا اور بھی بدشد بولا ہے. تو ہم آج آپ کی میڈیا ٹاک آپ کے ساتھ نہیں کریں گے, آپ کی نہیں کور کریں گے, نہیں سنیں گے. تو یہ اس طرح کا. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے یوتھیے جو ہیں وہ اعجاز احمد کے خلاف شروع ہو گئے ہیں, گالم گلوچ, تو ماں پہ, تو بہن پہ, تو بیگم پہ, تو بچوں پہ. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا گھر بتاؤ, میں اس کو گھر میں گھس کے اس کو ماروں گا, گھر میں گھس کے اس کو جوتے ماروں گا, میں بڑا ایکسپرٹ ہوں, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس کے میں یعنی ماں بہن کی گالیاں دے رہی ہیں, گندی گندی گالیاں دے رہی ہیں. یہ ہے پی ٹی آئی کی تربیت اور پی ٹی آئی کا برداشت کا عالم.
کہ ہم پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ بھائی ان میں برداشت نہیں ہے، عدم برداشت سکھائی ہے عمران خان نے۔ جب خود عمران خان کا اپنا رویہ یہ ہے صحافیوں کے ساتھ کہ سوال کرو تو گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، علیمہ خان سے سوال کرو تو وہ پی ٹی آئی والے طیب بلوچ پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ علیمہ خان سے سوال کیوں کیا، کہ بھائی شوکت خانم کے چندے کے پیسوں سے آپ نے امریکہ میں جائیدادیں بنائی ہے، یہ سوال کیوں کیا؟ آپ پر الزام ہے، ہم کہتے ہیں آپ پر الزام ہے۔ سوال طیب نے یہ کیا تھا، طیب بلوچ نے، کہ آپ پر میڈم الزام ہے۔ طیب اپنی طرف سے تو الزام نہیں لگا رہا تھا، میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے اتھینٹک سورسز سے، تو آپ اس کی جواب دیں، آپ اس کی وضاحت کریں کہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے، حقیقت یہ ہے۔ یا آپ گالم گلوچ شروع کر دیں گے اور ہاتھا پائی شروع کر دیں گے، حملے کریں گے صحافیوں پہ اور ٹرولنگ کریں گے، سوشل میڈیا پہ آپ ان کو دھمکیاں دیں گے، تو حکومت کو میرا خیال ہے کہ ان دھمکیوں کا بھی نوٹس لینا چاہیے اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ عمران خان کو اور ان کی خاندان کو، ان کی ہمشیراؤں کو کم از کم اتنی تو ایتھکس ہونے چاہیے، اتنی تو جرأت ہونی چاہیے کہ آپ، اتنی تو برداشت اور حوصلہ ہونا چاہیے آپ میں کہ آپ صحافی کا سوال سنیں اور سوال کو ہضم کریں اور برداشت کریں اور سوال کا صحیح جواب دیں۔ اس کے برعکس کہ آپ صحافی پر حملے کرائیں، دھکے دیں، گالم گلوچ شروع کر دیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔